بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج کی پریس کانفرنس کی مختلف ایشوز پہ ڈسکشن کرنی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے اس وقت جو فلسطین میں جو ظلم برپا کیا ہوا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مسلم امت کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسطین کی عوام اور فلسطین کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے، شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، پھر پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے فلسطین کے حوالے سے، چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ اس کے اوپر بالکل واضح ہے۔ اس وقت جو ظلم فلسطین میں فلسطین کے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ برپا کیا جا رہا ہے، آج اگر آپ ویژولز دیکھیں، میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اسکولوں کو، ہسپتالوں کو، کسی بھی ایسی جگہوں کو نہیں چھوڑا جا رہا جس پہ ہمیشہ اگر حالت جنگ میں بھی ہوں، آپ اسکولوں کو، ہسپتالوں کو جو ہے اس پہ بمباریاں نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اعزاز ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر تھے کہ جو فلسطین کی سفارت خانے میں گئے۔ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف ڈیلیگیشنز گئے، میں خود بھی گیا تھا، باقی لیڈرشپ بھی گئی تھی، لیکن بلاول صاحب خود فلسطین کے سفارت خانے پہ گئے اور وہاں پر اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہاں پر ان کے سامنے پیش کیا۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب پہلے لیڈر تھے پاکستان میں، اور بلاول صاحب جنہوں نے فلسطین کے حق کے لیے جو ہے وہ آوازیں اٹھائی، کشمیر کا ہو یا فلسطین کا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس کے اوپر بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان میں حالات کچھ عرصے سے خراب تھے، اور ہم پہلے بھی آپ سے کہتے تھے جب ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت سے جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اس وقت یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی عوام ایک دہشت گردی کی لہر جو خاص کر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آئی ہوئی، آپ دیکھیں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سرکاری افسران ہو، پولیو ورکرز ہو، یا آئل ریفائنریز ہیں۔ پولیس کے اوپر آپ اگر دیکھیں، خاص کر ساؤتھ خیبر پختونخوا میں جہاں سے میرا اپنا ذاتی تعلق ہے، ڈی خان اور بنو ڈویژن میں پولیس اسٹیشنز کے اوپر باقی ایسی چیزوں پر حملے ہوتے ہیں ملیٹنٹس کی طرف سے۔ پولیس جس جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور فوج کر رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پولیس، اپنی فوج کے شانہ بشانہ اس وار آن ٹیرر کا ہے یا اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے۔ پولیٹیکل سینیرو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں۔ کل سے ان کا ایک تفصیلی دورہ خیبر پختونخوا کا ہونے جا رہا ہے۔ وہاں پر جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 6 کنونشنز، ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ کل ان کا ورکر کنونشن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں ہو رہا ہے۔ 17 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب مردان جائیں گے، وہاں پر ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ 18 تاریخ کو پشاور میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ 20 تاریخ کو جو ہے وہ نوشہرہ میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ 21 تاریخ کو اپر دیر میں جو ہے وہ ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے، اور 22 تاریخ کو اپر چترال میں جو ہے وہ ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ یہ ان کے جو ہے وہ ورکر کنونشنز کا پہلا فیز ہے۔ اس کے بعد دوسرے فیز میں بھی خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں جو علاقے رہ جاتے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ جائیں گے، ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس دفعہ اپنا یوم تاسیس جو ہے، ماضی میں ہم نے لاہور میں بھی کیا ہے، کشمیر میں بھی ہم نے کیا ہے، آزاد کشمیر میں بھی کیا ہے، ہم نے کراچی میں بھی کیا ہے، اس دفعہ پشاور بھی یوم تاسیس ہوا ہے۔ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس جو ہے وہ کوئٹہ میں منانے جا رہی ہے۔ 30 نومبر کو عوامی جلسے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا یوم تاسیس جو ہے اس کا جو ہے وہ اس دفعہ
کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو اعزاز بخشے پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹہ کو. پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ 30 تاریخ کو کوئٹہ میں موجود ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ یوم تاسیس سے جو ہے وہ خطاب کیا جائے گا. بہت سی جو ہے آج کل جو ہے وہ اپڈیٹ ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک دو چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا, خاص کر جو ہے وہ پولیٹیکل حوالے سے بھی ہے اور نان پولیٹیکل. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہی ہے اور اس وقت جو آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کی آپ کہیں کہ اونے پونے داموں جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے یا ان کے اثاثے بیچے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پیپر رولز کو جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اس وقت میں مانتا ہوں کہ پارلیمنٹ موجود نہیں ہے لیکن سینٹ تو موجود ہے. کیا اس کو کمیٹی میں یا سینٹ میں لایا جا رہا ہے؟ پیپر رولز کی خلاف ورزی کر کے اثاثے پاکستان کے بیچے جا رہے ہیں. پی آئی اے ایک ایسا ایئر لائن ہے, پرائیویٹ ایئر لائنز بھی پاکستان میں موجود ہیں, لیکن پی آئی اے ایک ایسی ایئر لائن ہے جو کہ پاکستان کے دور دراز اور دشوار علاقوں میں بھی اپنی سروس مہیا کر رہی ہے, جو کہ پرائیویٹ ایئر لائنز بہت کم مہیا کر رہی ہیں. لہٰذا ہمارا سب سے زیادہ کنسرن ان کے ملازمین کے ساتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار کی بات کی ہے. وہاں پر جو ہمارے ملازمین جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ہیں ان کی ملازمین کے مستقبل کے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت جو ہے وہ کنسرنڈ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا تحفظ ہوگا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ میں بھی اگر آپ مسلم لیگ نواز کے ایک سابق وفاقی وزیر کو بٹھا دیں, اس وقت نگراں حکومت ہے, نگراں حکومت میں نگراں حکومت کو کام کرنا چاہیے. اگر آپ کسی پارٹی کو وہاں پر بٹھائیں گے, کسی پارٹی کے وفاقی وزیر کو بٹھائیں گے, اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سابق اسپیشل اسسٹنٹ ہوں اور میں کہیں بیٹھوں گا تو اس میں پارٹی کی کنسرن نظر آ رہی ہوں گی. اگر مسلم لیگ کے ایک اسی محکمے کے وفاقی وزیر جو ماضی میں رہے ہیں وہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا آپ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن ہے کہ جو پی آئی اے کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اثاثوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بڑے قیمتی اثاثے پی آئی اے میں موجود ہیں اور خاص کر ان سے سب سے بڑا قیمتی اثاثہ پی آئی اے کا ان کے ملازمین ہے. ان کے ملازمین کا ہمارے اوپر جو ہے ہمیں بہت کنسرن ہے کہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہیں. اب آتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس پہ. حضرت علی کا قول ہے کہ جو ہے مولوی قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, نیکی کرو یا احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ کی ماضی میں بہت سی پولرائزیشن رہی ہے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہوا اور وہ پولرائزیشن بہت حد تک ختم ہوئی. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم آگے لے کر چلے اور ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کو پورا کریں, لیکن وہ کیونکہ 2 سگنیٹریز تھے, کہیں پہ پورا ہو سکا کہیں پہ نہیں ہو سکا. ہم آج بھی ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا احترام ہے, پولیٹکس اپنی جگہ پہ, احترام اپنی جگہ پہ. ہم پی ٹی آئی کی طرح کم از کم اس قسم کی پولیٹکس نہیں کریں گے کہ کسی کو ہم گالم گلوچ کی سیاست کریں, کسی کو ہم گالیاں نکالیں, کسی کو ہم کچھ اور کریں. ہاں, سیاسی تنقید ہمارا ایک جمہوری فرض ہے. جب بھی مسلم لیگ کو ضرورت پڑی, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دھرنا تھا ڈی چوک پہ, چاہے عدم اعتماد تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے صدقے دل سے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے چاہے وہ دھرنا تھا یا عدم اعتماد تھا ایک بہت اہم رول ادا کیا. اور خاص کر عدم اعتماد میں بہت سی سیاسی جماعتوں میں آج کل جہاں پر میاں صاحبان کا جو ہے وہ وزٹ ہے, وہاں کی میجورٹی جماعتوں نے آصف علی زرداری صاحب کو ایز اے گارنٹر رکھا تھا کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ 16 مہینے کی حکومت میں ہمارے ساتھ جب وزیر اعظم بنیں گے اس جماعت کے, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیشہ بلوچستان سے بہت سی آوازیں ہمارے بلوچ لیڈروں کی اٹھتی تھیں کہ پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ہمارے وسائل پہ قابض ہے, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب صدر بنے تھے, انہوں نے غیر مشروع طور پہ وفاق کی طرف سے, وفاق کے نمائندے کی طرف سے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی. حالانکہ نہ ہماری حکومت اس سے پہلے تھی نہ کوئی ایسی چیز تھی, لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹس مین کا ثبوت دیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے
کہ انہوں نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی کہ اگر آپ کے وفاق سے یا پنجاب سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کی جو ہے میں ان کی طرف سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ اب جو ہے اب 2024 کا سال ہے، اب جو نظریاتی بددیانتی ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اب وہ زمانے چلے گئے، آج یہ کیمرے سامنے لگے ہیں، پہلے ایک کیمرہ ہوتا تھا اور سینسر بھی ہو جاتا تھا، آج کل یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور موبائل فون ہے۔ اس وقت جو نظریاتی بددیانتی ہو رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم بھی جب یوسف رضا گیلانی لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہے تھے تو بلوچستان عوامی پارٹی نے ہمیں ووٹ دیا، بلوچ سردار۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے یہ یہاں پر جو بلوچ سردار ہیں، بلوچ ہمارے لیے باعث جو ہے احترام ہے، چاہے پشتون لیڈر ہیں بلوچستان کے، چاہے وہ بلوچستان کی لیڈر ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ان کو کسی لقب سے نہیں، ہم تو اس وقت بھی بلوچستان عوامی پارٹی کہتے تھے جو آج کل نون والے کہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی یہ باپ پارٹی ہے، تو میں بھی وہی مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ باپ کو بھی باپ مل گیا ہے، کیونکہ آج آپ بلوچستان عوامی پارٹی کہہ رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ابھی بھی ہمارے جو ہے ہمارے لیے باعث احترام ہے بلوچستان کی لیڈران، اور ہمیشہ بلوچ لیڈران یا پشتون لیڈران جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب ہمارے وسائل پہ قابض ہے، پنجاب ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پنجاب یہ کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس اتحاد سے انہوں نے کوئی چارٹر سائن کیا ہوگا کہ فیوچر میں جو بلوچستان کی لیڈران ہیں وہ آپ کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ کوئی ڈیفینیٹلی ان کا اپنا بھی کوئی چارٹر سائن ہوا ہوگا کہ جو ماضی میں ہم نے تو جرأت مندانہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک رول پلے کیا کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں کی فیڈریشن کی طرف سے معافی مانگی، تو یہ بھی جرأت کا مظاہرہ کر لیتے کہ ماضی کی معافی، ہم نے جو باتیں باپ کے متعلق کی یا بلوچستان عوامی پارٹی کے متعلق ہم نے کی، جہاں پر پی ڈی ایم میں ہماری رہیں جدا ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور عوامی نیشنل پارٹی کی، اور جس وجہ سے ہوئی، آج بھی اگر یہاں پہ کوئی پارلیمنٹ کو کور کرتا ہے، اگر اس وقت کی تقریریں آپ نکالیں، اس وقت کے جو پروفیسرز تھے، اس وقت کے جو بڑے بڑے لیڈران تھے پی ایم ایل این کی جو تقریروں کرتے تھے، اور سوشل میڈیا پہ تو میں مریم نواز صاحبہ کے کلپ خود بار بار گردش کر رہا ہے جو انہوں نے بلوچ سرداروں کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے بات کی تھی۔ اچھی بات ہوتی کہ ان کے ساتھ جب شامل ہوتے تو ان سے کہہ دیتے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں، ماضی کی باتیں جو ہیں اس کو ہم درگزر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے جو ہم پہ الزامات لگاتے تھے آج وہ خود ان کے ساتھ اتحاد میں ہے۔ جو جماعت آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ ہیں، آج وہ بیساکھیوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے۔ کبھی وہ سندھ میں جا کے اتحاد کرتی ہے، کبھی بلوچستان جا رہی ہے، کبھی خیبر پختونخوا کا رخ کر رہی ہے۔ اگر آپ اتنے ہی مطمئن ہیں اپنے ووٹر سے اور اپنے مینڈیٹ سے پنجاب میں، تو آپ کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ پنجاب نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جلسہ کرنا، جلسہ بھرنا یہ کوئی بات نہیں ہر جماعت کر سکتی ہے، لیکن اس جلسے کے لوگوں کا کنورٹ کرنا ووٹ میں، جب 8 فروری کو پنجاب میں اور پورے پاکستان میں جب ووٹ ڈالے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ کس کو ڈالے جا رہے ہیں۔ جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے ہم 2017-18 میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تمام جماعتیں جو غلط تھیں، وہ اگر آج بھی کسی کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم کہتے تھے کہ یہ ایکٹ اس وقت غلط ہے، اگر وہ آج میرے ساتھ ہو رہا اور میں کہوں کہ نہیں وہ اس وقت ابھی ٹھیک ہے، اس وقت غلط تھا، وہ بھی غلط ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ میڈیا میں کہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ ہم نے کہا ہم ہمیشہ ہر جماعت کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر پچ کے اوپر کھیلا، چاہے وہ سلو وکٹ ہو، چاہے فاسٹ وکٹ ہو، چاہے بمپی وکٹ ہو، جو بھی ہو، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا تجربہ تمام پچوں پہ کھیلنے کا، اور انشاءاللہ عوام کے اور اپنے منشور عوام کے پاس لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے بل بوتے پہ جو ہے اگلی حکومت انشاءاللہ ہم بنائیں گے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ۔ کچھ اتحاد ہوتے ہیں الیکشن الائنس، کچھ ہوتے ہیں الیکشن کے بعد کے الائنس، اور انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کے بعد کے جو الائنس ہوں گے ہم اپنے نمبر گیم کے ساتھ جائیں گے اپنے باقی جماعتوں کے پاس اور بولیں گے کہ ہمارے نمبر گیم زیادہ ہے۔ اگر ہماری نمبر گیم زیادہ ہوگی ہم ان کو آفر کریں گے کہ آپ ہم امیدوار ہیں وزیر اعظم کے۔ عدم اعتماد میں شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ نمبر زیادہ تھی تو ہم نے شہباز شریف صاحب کو آفر کیا، اور حالانکہ میجورٹی اتحادی جماعتوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ گارنٹر رکھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم وزیر اعظم کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو دی کیونکہ ان کی جو ہے وہ نمبر گیم جو ہے وہ زیادہ تھی۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں کہ ہم
اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں تھر پارکر مٹھی میں پچھلے دنوں دیوالی کا ایک پروگرام تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر عوام کے ایک آپ تھر پارکر کو جب یہاں سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں بہت ہی بیکورڈ علاقہ ہے، لیکن لاہور مینار پاکستان کے برابری کا جلسہ وہاں پر کیا تھا، وہاں پر کوئی سرکاری وہ پورے پاکستان اور کہاں سے لوگ آئے تھے، خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے، لاہور لوگ آئے تھے، لائے بھی گئے تھے، اور جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا گیا سویلین حکومت کی طرف سے وہ بھی سب کے سامنے تھا۔ لیکن ہمیں افسوس اس چیز کا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو بیانیہ لنڈن کا تھا وہ لنڈن چھوڑ کے آ گئے، وہ ایون فیلڈ میں ہی چھوڑ کر آ گئے، اور مینار پاکستان میں ان کا بیانیہ چینج تھا۔ آج تو وہ نہیں کہتے کہ ووٹ کو عزت دو، آج تو وہ نہیں کہتے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، آج تو وہ باتیں وہ نہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ماضی کے اپنے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، ان کے ایک ذاتی ہم تو کہتے ہیں فیوچر میں چلنے کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو معافی دیں اور آگے بڑھیں، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج خاموشی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا وہ ہے۔ آپ کہتے تھے کہ انوالومنٹ اداروں کی نہیں ہونی چاہیے، آج جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو فورن آفس کے ایک جو ہمارے وہاں پر ہائی کمشنر ہیں انہوں نے جس طریقے سے سی آف کیا، پنجاب میں سول ایڈمنسٹریشن نے جو پروٹوکول دیا، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے ایک سابق وزیر اعظم کو عزت مل رہی ہے۔ کیا یہ چیز خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، راجہ پرویشر کے ساتھ اور چوشو شجاعت صاحب کے ساتھ بھی یہی چیز ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جو سویلین ادارے ہیں وہ نیوٹرل ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے، ایک مخصوص شخص کے لیے ہیں، پھر اگر آپ چوتھی دفعہ بھی سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں، اور پھر میں بتاؤں کہ اس دفعہ جو ہے سلیکشن پاکستان کی عوام قبول نہیں کرے گی۔ پاکستان میں اس وقت 65% زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے، 2 کروڑ کے لگ بھگ ہمارے نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہے وہ ہماری ووٹر بن چکی ہے۔ اس دفعہ اگر سلیکشن ہوئی، یہ جگہ اور یہ موقع اور یہ پریس کانفرنس یاد رکھیں کہ وہ سال 1.5 سال نہیں چلے گی۔ اس وقت پاکستان کی عوام الیکشنز مانگ رہی ہے، سلیکشن نہیں مانگ رہی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، الیکشن کمشنر پہ بھی ہمیں اعتماد ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ گورنر ہاؤس میں اگر میٹنگز ہو رہی ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے تو کیا وہ گورنر ہاؤس نیوٹرل ہے؟ آپ بالکل گورنر صاحب کے فیملی کے فاتح خانی کے لیے گئے، اچھی بات ہے آپ گئے، لیکن کیا اس کے بعد 3 گھنٹے باولپور ڈویژن کی میٹنگ اور ٹکٹوں کی تقسیم کی میٹنگ ہوئی؟ کیا یہ ایک گورنر ہاؤس کی میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں اس قسم کی میٹنگز کرنا جو وفاق کے نمائندے ہیں یہ ہونا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ تو سوالات ہیں جو جہاں رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں پر ہمیں جس جگہ پر بھی، اور پی ایم ایل این یہی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اداروں کو کنٹروورشل بنائے، وہ چاہتے ہیں کہ ادارے کنٹروورشل بنے اور اداروں پر کرٹیسزم ہونا شروع ہو جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اداروں پہ کرٹیسزم ہو، ادارے نیوٹرل رہیں، پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتی ہے، پی ایم ایل این کو دیتی ہے، کسی اور جماعت کو دیتی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے۔ یہی ہماری گزارشات تھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ اور جیسے خیبر پختونخوا کا ہم نے بتایا کہ بلاول صاحب کے 7 وزٹس ہیں، اور اس کے بعد کوئٹے کا ہے، اس کے بعد جو ہے چیزیں جاتی۔ تھینک یو۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے چیئرمین کو جیل میں رکھ کر شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اگر وہ بے قصور ان کو جیل میں رکھا جائے تو شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے کرتوت بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس چیئرمین کی کرتوت کیا تھے۔ جو چیزیں ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی دہشت گردی کی بات کی، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے جو میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا، کنہوں نے کیا تھا؟ دہشت گردوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا 9 مئی کو؟ ایئر بیس پہ بھی حملے کیے، جی ایچ کیو پہ بھی حملے کیے، کور کمانڈر گھر پہ بھی کیے، ہمارے شہداء کے جو مجسمے جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں، شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہیں، ان کے آج بچے کیا سمجھیں کہ ہمارے جو بڑوں نے قربانی دی ان کے ساتھ پولیٹیکل ورکروں نے کیا کیا؟ اگر آپ یہ کرتوت کریں اور بولیں کہ نہیں میرے جو ہے نا یہ چیزیں بھی وہ ختم کی جائیں، آپ اس قسم کی کرتوت کریں گے جو دہشت گرد کہتے تھے، پھر آپ بولیں کہ جی ہمیں کیوں اندر رکھا گیا ہے؟ جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی، پی ٹی آئی کے چیئرمین یا پی ٹی آئی کے باقی لوگ جو کہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ان کا کیس عدالتوں میں ہے، عدالتیں بھی جو فیصلہ کریں گی ان کو اگر لڑنے دیں گی تو الیکشن لڑے گا، نہیں لڑنے دیں گی تو اپنے یہ بتائیے گا کہ آپ نے نجکاری کمیشن کا ذکر کیا، نون لیگ کے وزیر کا ذکر کیا، تو جب ان کو وزیر بنایا جا رہا تھا پیپلز پارٹی نے اس وقت تفضیلات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟
نہیں میں نے کہا سابق وزیر سعد رفیق صاحب موجود تھے. اس وقت تو سعد رفیق صاحب نہیں ہیں وزیر, ٹھیک ہے. تو سابق وفاقی وزیر جو ہیں وہ میں نے سابقہ وفاقی وزیر کہا, میں نے موجودہ وفاقی وزیر کا نہیں کہا. سعد رفیق صاحب اس کے میٹنگ میں موجود تھے, اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ سیاست کے اوپر کیوں یقین کرتی ہے, اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت میں سے کوئی عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے یا مذاکرات کے لیے کوئی خواہش مند ہے کہ وہاں جا کے ملاقات کرے گی, اور آگے آنے والے موقع میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں کتنی سیٹیں جیتنے کی صلاحیت میں اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میجورٹی ہم نے کبھی بھی اتحاد نہیں کیے. ہم نے کچھ جگہوں پہ, بہت سی کم جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے ہیں. ہمارے پارٹی کے ورکروں کا, کینڈیڈیٹس کا ہمیشہ پارٹی لیڈرشپ پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اتحاد نہیں کرنا, ہم اپنے منشور پہ ہم جائیں گے عوام میں. ہم نے جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں, ابھی تنقید کچھ ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں نے اس دن سندھ کے حوالے سے کی. میں کہتا ہوں کہ آج بھی سندھ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے, چاہے وہ NICVD ہے, چاہے SIUT ہے, چاہے سائبر نائف ہے, آپ جائیں پاکستان کے ہر کونے سے لوگ سندھ مفت علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں, اور ہمیں بتائیں کہ کوئی کسی اور صوبے بھی مفت علاج کرانے کے لیے جاتا ہے. آج اگر آپ تھر کول کی بات کریں, آج PMLN کریڈٹ لیتی ہے. آپ اس کی تاریخ اٹھائیں کہ PMLN نے کیا کچھ نہیں کیا. مطلب ہے کہ ہم صوبے میں بھی ہوتے تھے حکومت, لیکن اس میں روڑے اٹکائے گئے تھے. آج آپ فلاحی منصوبہ اٹھائیں, پاکستان میں کوئی بھی فلاحی منصوبہ جس کو IMF ہمیشہ انڈورس کرتی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, 95 لاکھ ہمارے غریب خواتین کو ان کے گھر تک جو ہے اس وقت جو ہے پیسے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے بچوں کو ٹیوشن فیس دی جا رہی ہے, باقی اسکیمز بھی ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پروگرامز ہیں مین, جو میں نے آپ کو بتایا ہیں جس طریقے سے. اور تھر کول میں جو لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں جابز ملی ہیں, وہ ہمیشہ ہم نے اس کو پر جو ہے وہ بات کی ہے کہ ادھر لوگوں کو روزگار ملے. ہم ہمیشہ روزگار کی بات کرتے ہیں. ایک پارٹی تھی جو کہتی تھی ہم 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے. کتنے بنے؟ اس وقت 20 لاکھ گھر سیلاب زدہ علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اسکیم شروع کیا تھا بن رہے, اور خواتین کو ہم اس کے مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. سولر سسٹم سولرائزیشن آف ہاؤسز, غریب لوگوں کو جو ہے یہ سولرائزیشن کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو. تو یہ اسکیمز ہیں جو کہ ہم نے سندھ میں شروع کی ہیں, اور مرکز میں بھی آ کے انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کریں گے. ہم نے کبھی بھی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں, اگر لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھیں کراچی میں اگر MQM کے ساتھ اتحاد کیا PMLN نے, ویلکم کریں. ہمارا کبھی بھی MQM اور JDA کے ساتھ وہاں پر اتحاد نہیں رہا, ہمارا کبھی بھی ایسی چیز نہیں رہا. تو لیکن جب بھی وہ کرتے ہیں اچھی بات ہے, کریں. MQM کے اوپر جب MQM پہ مشکل ٹائم آیا تھا تو کس کی حکومت تھی, کس حکومت میں شروع ہوئے تھے؟ اتحاد کے حوالے سے بتا دیں کہ کب تک طے ہو جائے گا کہ آپ کا کس پارٹی کے ساتھ الیکشن میں اتحاد ہو رہا. دوسرا آپ نے فلسطین کی بات کی کہ اسلامی ممالک نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اسلامی ممالک میں پاکستان کی ہے, تو آپ پاکستان سے کہہ رہے ہیں پاکستان دیکھیں, اگر آج یہاں پر پارلیمنٹ ہوتی, ایک حکومت ہوتی, اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی, تو ایک اہم کردار ہوتا. ماضی میں جو ہماری حکومت تھی اس وقت کشیدگی تھی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس وقت بھی دورے کیے تھے, اور جس طریقے سے پھر جب ہم چائنا کے دورے کرتے تھے, ہم پہ تنقید کی جاتی کہ 13-14 دورے کیوں کیے زرداری صاحب نے چائنا کے 13-14 دوروں کے بعد CPEC ہوا, CPEC کی بنیاد رکھی گئی, CPEC شروع ہوا. اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو آج یہ چیزیں ہم ایک کردار ادا کر سکتے تھے. آج اگر ایک مضبوط پارلیمنٹ ہوتی, مضبوط حکومت ہوتی, تو یہ چیزیں ہو جاتی, لیکن یہ چیزیں نہیں ہوئی. اتحاد کا جہاں تک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی اتحاد ہوگا, سیٹ اسمنٹ شاید ہو جائے. اور یہاں پر سوال بھی کیا گیا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے PTI کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کرنے کا. وہ تو ہمیں کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جرم ہے, ان کے ساتھ جو ہے یہ چور اور ڈاکو ہیں, میں ان کو رلاؤں گا. آج کون رو رہا ہے؟ یہی کہتے تھے نا. ان کے آپ ذرا بیانات اٹھائیں نا, ذرا کیا کیا باتیں کرتے تھے. انقلاب لا رہے تھے, سونامی لے کے آ رہے تھے. انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. انقلاب کے لیے نہیں ہوتا کہ 2 دن تھانے میں رہے, تیسرے دن کہے کہ ہم نے انقلاب ختم کر دیا ہے اور ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے انقلاب. انقلاب کے لیے لوگ خون بہاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تھی, کوڑے بھی کھائے تھے, جیل میں بھی تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے جو قربانیاں دی وہ سب کے سامنے تھیں, اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کیا کچھ ہوا. یہاں پر بھی قربانی دینے والے ہیں. آپ کو دیکھیں کہ 2 دن مرگلہ یا پتہ نہیں کون سے تھانے جاتے تھے, کہتے ہیں جی ہم پریس کانفرنس کرتے ہم تو انقلاب چھوڑ دیا. تو ایسے انقلاب نہیں آتے ہیں باتوں سے. اچھا سنیے سر, بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو باتیں کی, ایک منٹ کہ PMLN نے پہلے بھی آپ لوگوں کو استعمال کیا اور آج بھی استعمال کیا, 16 مہینے آپ لوگ استعمال ہوئے اور شاید آگے بھی استعمال ہوں اقتدار کے اصول کے لیے.
میرا سوال یہ کہ اس دن جو سپریم یہ سینٹ میں جو قرارداد پیش ہوئی اور منظور بھی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھا. آپ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے, کیا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں پارٹی کی بیس پہ یعنی حمایت کرتے ہیں؟ ہاں رضا, دیکھیں دو تین چیزیں ہم استعمال نہیں ہوئے. ہم چاہے وہ ڈی چوک کا دھرنا تھا, چاہے 16 مہینے کی حکومت تھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے, ہم نے پولیٹیکلی ہم نے جو ہے وہ سپورٹ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو. آپ کے پولیٹیکل الائنس بڑھتے رہتے ہیں. ماضی میں ARD بھی بنی تھی, ماضی میں MRD بھی بنی تھی, ماضی میں جو ہے اور بھی ARDM تھا, کیا تھا, ہاں ARDM بھی بنا تھا, اور اس میں بھی یہ کسی جماعت نے ایک شرط رکھی تھی کہ اس کے اندر MKM نہیں ہوگی, تھی نا. ہم بڑے اتنے پولیٹیکل اویئر نہیں تھے, لیکن جو ہے اس میں بھی یہ چیز رکھی گئی تھی. اور اس پہ بھی جو ہے ہم آگے بھی ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, کسی کو ہم نے گلے نہیں ملیں گے. ہم پولیٹیکل ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں. الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے, کس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے, کس کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ بات کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم استعمال ہوئے ہیں یا ہمیں کس نے استعمال کیا. ہم اتنی میچور پارٹی ہیں کہ ہمیں کوئی استعمال نہیں کر سکتا. لہٰذا پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے ہم نے ہمیشہ, آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ ڈی چوک میں دھرنا تھا اس وقت بھی PTI نے استعفے دیے تھے اور ہم نے ان سے استعفے واپس کروائے تھے. اور ابھی بھی جب انہوں نے استعفے دیے رو کے واپس کر رہے تھے کہ ہم ہائی کورٹ گئے, ادھر گئے, ہمارے استعفے قبول مت کرو. لہٰذا ہم کہتے ہیں پولیٹیکل چیزیں چلتی رہیں. جہاں تک آپ نے بات کی فوجی عدالتوں کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پر رضا ربانی صاحب نے اس کی مخالفت کی. سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا تھا. جو اس نے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. حق تو یہ ہے, اگر پارلیمنٹ میں ایک چیز ہے, اس وقت کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ دو بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پارلیمنٹ کی ریزولوشن پہ ان پہ کوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اس پہ جانا ہے, اس پہ اپیل میں جانا ہے, تو ان کو چاہیے کہ دونوں بیٹھیں اور اپیل میں جائیں. ورنہ جو چیزیں ٹرائل ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ورکروں کے ساتھ پولیٹیکل ہوا تھا, ہم پولیٹیکل اس پہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے فوجی تنصیبات ہیں, اس چیز پہ ہیں, اگر وہ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں ان کے جمہوری حق ہے. لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے جس کو ہم نے ایک ویلکم بھی کیا ہے. اس پہ اگر اعتراض ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جا سکتے ہیں. اب چیئرمین صاحب جو ہیں آپ کے وہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو ابھی انٹرنیشنل لیول پہ ویٹو پاور کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ کسی بھی اسلامی ممالک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے. اگر کوئی بھی ہم کسی بھی اسلامی کنٹری کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں یا کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں, اگر جن کنٹری کے پاس ویٹو پاور ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں, تو پھر جتنے زیادہ آپ کے پاس میجورٹی ہو کنٹریز کی تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی, بہت سے جو کچھ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں, جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت سے مایوس ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبائی قیادت کیا اس طرح سے کام نہیں کرتی؟ یہ کون صاحب ہے جو صوبائی قیادت سے مایوس؟ سلیم کھوسا. دیکھیں, جب آپ کسی پارٹی کو چھوڑیں یا کسی جائیں, ہر کسی کا ایک وہ ہے کہ جب چھوڑتے ہیں تو کئی بہانے ہوتے ہیں, جب آتے ہیں تو کئی بہانے ہوتے ہیں. اس میں تو آنا جانا پولیٹکس میں لگا رہتا ہے. تو آپ نے ایک بہت ہی مطلب ہے کہ ایک سلیم کھوسا صاحب کا نام لیا, اور آپ نے ان جماعتوں کا نام لیا جنہوں نے ہم پہ تنقید کی تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے سرداروں کے خلاف. آج ان سے بھی سوال کریں نا کہ وہ کیا آئیں گے اسلام آباد, کوئٹہ سے جب نیچے آئیں گے تو ان سے سوال کریں کہ ابھی وہ ٹھیک ہو گئے جو بلوچستان عوامی پارٹی پہ آپ کہتے تھے اس وقت غلط تھا یا آج غلط ہے. لیکن جہاں تک ویٹو کی بات ہے, میں آپ سے کہی کہ میں نے اس لیے کیوں بات کی کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ, ایک اگر فری اینڈ فیئر الیکشن, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اکا دکا پارٹی کے, ہر پارٹی کہتی تھی کہ الیکشن ڈیلے ہوں. الیکشن ڈیلے وہ کرتا ہے کہ جو عوام کی عدالت سے بھاگنا چاہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم 90 دن کے اندر بھی الیکشنز چاہتے ہیں. اگر آج وہ 90 دن میں الیکشن ہوتے تو آج ہماری پارلیمنٹ ہوتی, آج ہماری حکومت ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت ہوتی تو ہم اس چیز کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے. آج جس طریقے سے میں تو مختلف اوقات میں دیکھا کہ ہمارے جو نیشنل ریڈیو پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا پہ تو اسرائیل کے حق میں بھی غلطی سے خبریں چل گئیں. کبھی زندگی میں ہوا ہے کشمیر یا فلسطین پہ ہمارے تو SOP ہے کہ یہ اس کے حق میں ہم نے آواز اٹھانی ہے.
اور یہاں پر تو حکومت کا یہ حال ہے کہ اسرائیل کے حق میں بھی خبریں چلا لیتے ہیں جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. صاحب یہ فرما دیجیے گا پیپلز پارٹی ایک میچور سیاسی جماعت ہے, آپ نے دیکھا ہے ماضی میں آپ نے بات کی پی ٹی آئی چیئرمین کی کہ اس نے مختلف الفاظ بولے جو ڈاکٹر کہا. شہباز شریف نے تو اس سے زیادہ بولے تھے کہ لاہور میں دستی دیں گے, پھر ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے ہاتھ ملایا. تو سیاست میں تو کوئی حق یا زیادہ انا نہیں ہوتی, تو پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ کیا اداروں کا پریشر ہے کہ ساتھ نہیں بیٹھنا. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم لاڑکانہ سے سیٹ جیتیں گے, وہاں پیپلز پارٹی کو شکست دیں گے. تو اس حوالے سے کیا ہے الیکشن لڑنا؟ پہلے مولانا صاحب اپنی سیٹ ڈی خان میں بچا لے, پھر لڑکانے کی بات کرے. ٹھیک ہے, ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشن کی بات کرے. مولانا صاحب کا جمہوری حق ہے کہ وہ سندھ سے ہر سیٹ سے, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ہر جگہ سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے. ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشنز لڑیں. ہمارے بھی جمہوری حق ہے, ہم الیکشن لڑیں گے. ہر جماعت کا جمہوری حق ہے کہ جو ہے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس شخص کو, کس پارٹی کو کدھر وہ جو ہے وہ مینڈیٹ دیتی ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ بڑا دل کرتے ہوئے معافی مانگی تھی زرداری صاحب سے, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے تو گڑھی خدا بخش میں ہمارا جلسہ بھی ہوا تھا. وہاں پر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی آئی تھیں اور وہاں پر ہم نے ہوسٹ بھی کیا, غلطی کو تسلیم کیا. اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کی, آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی چیئرمین کی جو سپیچز تھیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جو باتیں تھیں, جو کہتے تھے کہ پورا پاکستان ایک طرف, میں تو سب کے ساتھ ایسے کروں گا, یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, رلاؤں گا, یہ کروں گا, ان سب کو میں ٹانگ دوں گا. اور امریکہ میں کھڑے ہو کے, امریکہ میں جا کے بندہ فورن پالیسی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جیل میں کھانا کیوں جا رہا ہے, جیل میں اے سی کیوں لگا ہوا ہے, جیل میں ٹی وی کیوں لگا ہوا ہے, یا جو بھی ہے, یہ سب کچھ کروں گا. ہم کہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی خواہش تھی وہ آج پوری ہونی چاہیے. جو خواہشات انہوں نے کی تھی آج پوری کر. آج کہتا ہے کہ مجھے ایکسرسائز مشین بھی دو, دیسی مرغے بھی دو, مچھلی بھی دو. بھئی آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہو, آپ بھی انہی کی طرح کے ہو جس طریقے سے باقی کے ساتھ آپ کی خواہش کے مطابق, آپ کی جو خواہش تھی اسی کے مطابق. ہم کہتے ہیں جو ان کی خواہش رہی ہے امریکہ میں کھڑے ہو کر, اسی کے مطابق اس کے اوپر جو ہے. سر آپ نے اپنی بات میں گارنٹی کی بات کی تھی, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب نے گارنٹی دی, وہ گارنٹی اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی تھی یا کسی اور کو دی گئی؟ نہیں, میں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں نے جو شامل ہو رہی تھیں, جیسے مختلف سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی تھیں, انہوں نے ان کو گارنٹر کیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم عدم اعتماد کے جب ہو رہا تھا اور بلاول صاحب پریس کانفرنسز اس وقت کر رہے تھے, مختلف ہم پارٹیز کے پاس جا رہے تھے, تو اس بات پہ میں کیا تھا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے, میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے آصف علی زرداری صاحب کو ایز اے گارنٹر ہو کیا تھا مذاکرات کے دوران. کیمپین شروع کر دی ہے, انتخابی مہم شروع کر دی ہے, لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک ہچکچاہٹ کا شکار ہے. کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ یہ افواہیں بھی ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت, کیا ایک سے زائد سیاسی جماعت عدلیہ سے رجوع کرے گی موجودہ سیکیورٹی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الیکشن میں تھوڑی سی تاخیر کی جائے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیں, لنڈن سے جو جماعت آئی ہے, یا وہ بیانیہ لنڈن والا نہیں ہے, پاکستان کا بیانیہ بھی چاہیے. انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی صرف بیساکھیوں کی تلاش میں ہے کہ ان کو سہارا دیا جائے, جو کہتے ہیں ہم پنجاب سویپ کریں گے. آپ تھوڑا لیٹ ہے, میں نے اپنا شیڈول دے دیا ہے. بلاول صاحب 7 کنونشنز کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. انتخابی شیڈول کے ساتھ ہوگا. جب ہماری ٹکٹیں تقسیم ہوں گی, جب بلاول صاحب جائیں گے کینڈیڈیٹس کے لیے جلسے کریں گے, ان کے نام کہیں گے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ایم پی ایس کے, ایم این ایس کے, تو اس وقت وہ کریں گے. ہم شیڈول کے انتظار میں کہ شیڈول جیسے آتے ہیں ہم انتخابی مہم. مجھے نہیں پتہ کون جا رہا ہے اپنا عدالت میں یا اس میں کہ الیکشن ملتوی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات خراب تھے, 2013 میں بھی خراب تھے, 2018 میں بھی خراب تھے, خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, اس میں بھی الیکشنز ہوئے. محترمہ شہید ہوئی 2007 میں, اس وقت پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. نواز شریف صاحب بائیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے, ہم نے ان کو راضی کیا الیکشن لڑنے کے لیے. اس وقت بھی ہم نے الیکشن لڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں امن کی اس کے حوالے سے, اور اس پہ جو ہے کم از کم الیکشن ملتوی اس حوالے سے کم از کم نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا
पार्टी के पी के में तुम दो? नहीं, आपने मवाज़नी गलत किया। हम किसी के सहारे के लिए नहीं जा रहे, हम बैसाखियाँ ढूंढने नहीं जा रहे, हम अपने वर्कर्स को अपना पैगाम पहुंचाने जा रहे हैं, हम वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे किसी हैं। से आपने मिलने तो नहीं जा रहे, वर्कर से मिलने जा रहे हैं। आपने क्वेटा में कितने कन्वेंशन होते हुए देखे हैं, सरीना होटल में मीटिंग्स होते हुए देखी हैं आपने, और आपने बाप मिलने का एक वो बयानिया देखा, और कोई कन्वेंशन, तो हम तो कन्वेंशन करने जा रहे हैं, हम किसी के साथ मुलाकातें करने नहीं जा रहे, हम बैसाखियाँ ढूंढने नहीं जा रहे, हम 7 वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं और जो है मोटिवेशन करने जा रहे हैं। और जब लाहौर में 8 फरवरी को पंजाब में बक्से रखे जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट के टाइम पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या आता है। शुक्रिया।